بڑھتے ہیں آیت نمبر 30 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ اور جس وقت یمکرو چال چلتے تھے بِکَ آپ کے ساتھ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا لیثبتوک کہ وہ قید کر دیں آپ کو او یا یقتلوک مار ڈالیں آپ کو او یا یخرجوک نکال دیں آپ کو ویمکرون اور وہ چال چل رہے تھے ویمکر اللہ اور چال چل رہا تھا اللہ واللہ اور اللہ خیر بہترین ہے الماکرین چال چلنے والا۔ بڑھتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے ساتھ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح اور توضیح کیا ہے؟ اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اگر آپ نے مکی زندگی کے بارے میں پڑھا ہو تو مکہ میں جس طرح سے مسلمانوں کو سخت حالات کا سامنا تھا، مسلمان آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مدینہ میں اسلام پھل پھول رہا تھا جبکہ مکہ میں اسلام کو مسائل درپیش تھے، مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ایسے حالات میں کفار نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو مدینہ میں پھل پھول رہا ہے اور مسلمان مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، اور اگر یہ تھوڑے سے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے طاقت پکڑ لی تو یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ ان کی شروع دن سے ہی یہ سازش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو ایسا ہوا تھا کہ قریش مکہ کے لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے سازش کی۔ اس سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک فرد آئے گا اور اس طرح سے ایک گروہ بن کر وہ اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اس کا نتیجہ اور فائدہ یہ ہوگا کہ کسی ایک قبیلے کا الزام نہیں آئے گا، کسی ایک کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاص کے بدلے کے طور پر، بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ تھی کافروں کی چال جو انہوں نے چلی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے تو چند افراد نے جو اس مجلس دارالندوہ میں جن کو اختیار کیا گیا، جن کو چنا گیا، ان چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی چال سے آگاہ کر دیا، اور اسی رات اللہ رب العزت نے یہ ارادہ اور تہیہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ایسے میں کیا ہوا کہ باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چال سے خبردار کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی اور مسلمانوں کی فتح اور نصرت فرمائی، ان کی مدد فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیے اور ایک مٹھی لے کر ان کافروں کے سروں پر ڈالتے جائیں جو باہر بیٹھے ہوئے آپ کے قتل کے در پہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک مٹھی مٹی کی لی اور ان کافروں کے سر پر ڈالتے ہوئے گزر گئے، اور ان کو گمان تک بھی نہ ہوا، ان کو خبر تک نہ ہوئی، ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ان کے درمیان میں سے گزر کر چلے گئے اور وہ بے خبر پڑے رہے۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 روز غار ثور میں گزارے اور اس کے بعد مدینہ ہجرت کر لی۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اس سے وہ کافر مراد ہیں جو دارالندوہ میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر بھی بتا دی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چالوں سے بچایا، اور بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، یعنی اللہ ایسی تدبیر کرنے والا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو حق پر ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ ان کی فتح و نصرت فرما دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی اور اس سے منسوب واقعے کی سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔